ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں الارض زمین خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو یفسد جو فساد کرے فیہا اس میں ویسفک اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح تیری پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس اور تیری طہارت بیان کرتے ہیں لکا جو تیرے لیے ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما اسے لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور وہ خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریفوں کے ساتھ اور تیری طہارت بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم کا واقعہ شروع کیا۔ سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اس دعوت پر اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کرو اس پر دلائل پیش کیے، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، اگر کرو گے تو یہ جزا، نہیں کرو گے تو یہ سزا، سب اس نے بیان کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تاریخ بتا رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو فرشتوں سے کہی تھی یہ بطور مشورہ نہیں تھی۔ بعض سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، مشورہ نہیں تھا، بلکہ یہ انہیں اطلاع دی جا رہی تھی کہ میں ایک ایسا عمل کرنے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ان کا وجود ہے اور اللہ کے تابع فرمان ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے مراد کچھ غیبی طاقتیں ہوتی ہیں، وجود ان کا نہیں ہوتا، در حقیقت وہ فرشتوں کے منکر ہیں۔ فرشتے وجود رکھتے ہیں اور ان کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بل عباد مکرمون، اللہ کے مکرم اور معزز بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلے خلیفہ کا معنی سمجھ لیں۔ خلیفہ کے 2 معانی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک خلیفہ کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ نائب، جانشین۔ نائب کس کا؟ مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ نائب سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ کرنے والا۔
اللہ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرے گا۔ اس معنی میں انبیاء اللہ کے خلیفہ ہیں جو اللہ کے حکموں کو دنیا پہ نافذ کرتے تھے، اور ان کے بعد ہر وہ عالم یا ہر وہ نیک شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو دنیا پہ نافذ کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دنیا میں خلیفہ ہے، ایک معنی۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اس کا معنی کیا ہے، اور بعض اور مفسرین نے بھی، انہوں نے کہا کہ خلیفہ کہتے ہیں قوم یخلف بعضهم بعض، اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں، خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کی نائب بنے، اس کی وارث بنے۔ آدم علیہ السلام خلیفہ، ان کی اولاد ان کی وارث، ان کی اولاد ان کی وارث، ان کی اولاد ان کی وارث، اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر باپ کی وارث اور اس کی خلیفہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والی، خلف سے خلیفہ بعد میں آنے والے، یعنی جس کے بعد اس کی آگے اولادیں آتی رہیں، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین پہ ایک ایسی مخلوق بنائی کہ جس میں ایک دوسرے کے بعد ان کی اولادیں چلتی رہیں، اور یہ معنی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اگر خلیفہ کا معنی انبیاء اور نیک لوگ ہوتے تو آگے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو زمین پہ ایسے لوگ بنائے گا جو قتل کریں گے اور فساد کریں گے، حالانکہ انبیاء اور نیک لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ سے مراد وہی معنی ہے کہ ایسی ایک مخلوق بنانے والا ہوں کہ جن میں سلسلہ چلے گا اولادوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا جو ارادہ تھا وہ فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ فرشتوں نے حسد کی بنا پر یا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں کہا تھا، بلکہ بعض دفعہ جس طرح ایک طالب علم اپنے اشکال کو دور کرنے کے لیے اور مزید فہم حاصل کرنے کے لیے، مزید سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو اس کے باوجود آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، کیا آپ اس میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو قتل کرے گی اور فساد کرے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کہاں سے لی؟ غیب تو اللہ کے پاس ہے، فرشتوں کو اس بات کا کس نے بتایا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور قتل کریں گے؟ اس پر مفسرین کے مختلف جوابات ہیں، دو باتیں اس میں زیادہ معتبر ہیں، ایک تو بالکل مضبوط اور دوسری بھی کہی جا سکتی ہے۔ پہلا جواب، اس کا مضبوط جواب وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بتایا تھا۔ کیوں؟ آگے فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو صرف اتنی بات کا پتہ ہوتا ہے جتنا تو ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ایسا ایسا کریں گے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اور بہت سے آثار اور سلف سے، خیر القرون سے ایسے بہت سے آثار ملتے ہیں کہ جن میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جنات رہتے تھے۔ انہوں نے آپس کے اندر اتنا قتل و غارت کیا، اتنا فساد کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے۔ فرشتوں نے جنات کے ساتھ جنگ کی اور جنات کو مار بھگایا اور ان کو سمندر کے ذخیروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دھکیل دیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، اگرچہ اس کی سند پر بعض نے کلام کیا، اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن تقریباً تمام مفسرین نے اس طرح کے بھرمار کی ہے ایسے آثار کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے، جنات پہلے کے پیدا تھے، انسان بعد میں ہے۔ تو وہ دنیا پر رہتے بھی تھے اور دنیا پر فساد بھی انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے دفع کیا، تو فرشتوں نے یہ چیز جب دیکھی، انہوں نے کہا اللہ پہلے تو نے ایک مخلوق بنائی، اس کا بھی اس دنیا پر رہ کر یہ کام تھا، اور اب تو ایک مخلوق بنا رہا ہے وہ بھی یہی کام کرے گی، یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ یہ فرشتوں نے بات کہی، حسد کی بنیاد پر نہیں،
وگرنہ تو فرشتے یستغفرون لمن فی الارض، زمین کے اندر جو رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے تو ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں وہ اتنی دیر تک لکھتا نہیں، وہ کچھ موقع دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھتا کہ یہ توبہ بھی نہیں کر رہا پھر وہ لکھتا ہے۔ اتنی خیر خواہ مخلوق ہے۔ تو یہ کہا اللہ تو اس مخلوق کو بنا رہا ہے، یہ خرابیاں کرے گی زمین کے اندر۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی فساد ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلے درسوں میں بھی واضح کیا تھا کہ اللہ کی ہر نافرمانی، وہ چھوٹی یا کہ بڑی ہے، وہ فساد ہے۔ وہ میں کروں کہ آپ کریں، وہ فساد ہے، فساد۔ اور دوسرا خون بہانا، قتل و غارت، ناحق خون بہانا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم ہیں نا تیری تسبیح کرنے والے، تیری تعریف کے ساتھ، اور تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تو کیوں دوسری مخلوق بنا رہا ہے؟ ہم کافی ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبح کا معنی ہوتا ہے کسی کو عیبوں سے پاک بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عیوب سے پاک بیان کرنا۔ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، یعنی تیری تعریف بھی کرتے ہیں اور تجھے عیبوں سے پاک بھی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ذکر اور کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ذکر جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا تھا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ افضل الذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فرشتے یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، پھر تو ایک مخلوق کیوں بنا رہا ہے؟ ہم کافی ہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ میرے علم کا تقاضا ہے۔ تمہارا علم تو اسی حد تک ہے نا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر کیا تھا جو اللہ نے کہا، اس پر بھی مفسرین نے بڑا لکھا ہے۔ اس میں درست بات یہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ویسے جو آثار سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قتل و غارت کریں گے، خون بہائیں گے، تو ان میں انبیاء بھی پیدا ہوں گے، ان کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے، ان کے اندر میرے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، ان کے اندر میرے راستے میں خرچ کرنے والے، میرے لیے عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، اپنی خواہشات کی قربانیاں دینے والے بھی ان کے اندر ہوں گے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین فرشتے جب اس کے پاس جاتے ہیں، صبح کے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور اسی طرح شام کے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ جب تم آئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم گئے تو کس حالت میں تھے؟ اللہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ جب گئے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث بڑی ہی زبردست ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک ہمیں ہلاتی ہے کہ ان وقتوں میں تو فرشتے آ کر گواہیاں دیتے ہیں اور ہم نماز چھوڑ دیں، ہم نماز میں کوتاہی کر دیں چھوٹی سی چیز کی خاطر، دنیا کی خاطر یا دنیاوی معاملات کی خاطر۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب گئے تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آئے تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں پوچھتا ہے؟ حکمت اسی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ وہی بندے ہیں جن کو تم نے کہا تھا کہ قتل کریں گے اور فساد کریں گے۔ بتاؤ تم گئے تو عبادت میں تھے، تم آئے تو عبادت میں تھے، یہ ہیں میرے بندے۔ میں انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ ایک بندہ، انہوں نے سفر کیا رات پوری قافلے کے ساتھ، رات کا آخری پہر ہوا، رات بھر سفر کر کے لوگ تھک چکے تھے،
لوگوں نے اپنا سامان رکھا اور سب کے سب لوگ نرم اور گرم بستروں میں چلے گئے، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک بندہ اٹھا تھکاوٹ کے باوجود، رات گزرنے کے باوجود وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ سب تھک گئے، سو گئے، یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم تو ایک ظاہر دیکھ کر کہہ رہے ہو نا، مجھے پتا ہے کہ ان میں بڑے بڑے نیک بھی ہوں گے، لیکن یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے بارے میں یہ رپورٹ دیتے ہوں کہ اللہ جب میں صبح فجر پہ گیا تو سویا ہوا تھا، اور جب میں عصر پہ آیا تو اللہ دکان پہ تھا، اور دوسرے کہیں اللہ ہم جب عصر پہ گئے نا تو دکان پہ تھا اور یا مصروف تھا، اور اللہ جب ہم فجر پہ آئے تو سویا ہوا تھا۔ کتنی بری گواہی ہے، کتنی بری شکایت ہے کہ فجر پہ فرشتے آئیں اور مجھے سویا ہوا دیکھ کے چلے جائیں۔ رات بھر میرے ساتھ رہنے والے فرشتے اللہ کو یہ جا کے کہیں کہ اللہ وہ سویا ہوا تھا۔ دیکھیں فرشتوں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ یہ فساد کریں گے، تو وہی فرشتے ہمارے اوپر مامور ہیں، وہی ہمارے اوپر لکھتے ہیں۔ تو بندہ اتنا خیال کرتا ہے، یہ میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ جس نے تھوڑا سا انسان کے خلاف رائے دی ہو نا، بندہ کہتا بھائی میں نے اس کو شکایت کا موقع نہیں دینا۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب چاہیے تو یہ کہ آدم کا بیٹا کبھی بھی فرشتوں کو شکایت کا موقع نہ دے کہ وہ اللہ کو اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن ان کو موقع نہ دے بندہ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں، اور اس کی کیفیت کیا تھی، اور وہ چیزیں کیا تھیں، اور وہ کیوں سکھائیں، فرشتوں کو نہیں سکھائیں، ایسا کیوں ہوا، اور یہ سب باتیں ان کا جواب انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔